دونوں تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، جس کے بعد عامر نے اس سے اس کا جرم دریافت کرنے میں پہل کی۔ اس کی بات کا جواب جوگا سنگھ نے ٹھنڈی آہ بھر کر اور لمبی سانس لیتے ہوئے دیا۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی، لیکن اس نے خود پر قابو پائے رکھا۔ کوئی بات نہیں یار، جوانوں پر وقت آتے رہتے ہیں، عامر نے اپنی دانست میں اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ میاں یار، مجھے قید کا افسوس نہیں، افسوس تو اس بات کا ہے کہ قید اس جرم میں نہ ہوتی، میں تو اپنے ساتھیوں سے کبھی آنکھ ہی نہیں ملا پاؤں گا۔ اس کا پچھتاوا بتا رہا تھا کہ اگر عامر نے تھوڑی حکمت عملی سے کام لیا تو شاید وہ اپنا خواب حقیقت میں تبدیل کر لے۔ تم کہو، جوگا سنگھ نے اس کی طرف استفسائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جوگا سنگھ، مجھے علم نہیں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، ممکن ہے تم وہ نہ ہو جو دکھائی دے رہے ہو، ممکن ہے تم وہی ہو۔ میں نے جیل میں کسی سے کبھی سچ نہیں بولا، لیکن تم سے بول رہا ہوں اس لیے کہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں اس کا علم بھارتی انٹیلیجنس کو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ میرے منہ سے اس بات کو اگلوا نہیں سکے اور شاید مرتے دم تک نہ اگلوا سکے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر جوگا سنگھ کی آنکھوں میں جھانکا۔ میاں، میں بھی جاٹ ہوں، قسمت نے مجھے اس چکر میں ضرور پھنسا دیا ہے، لیکن میرا دھرم ایمان قائم ہے۔ میں تمہیں قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ جو باتیں میرے اور تمہارے درمیان ہوں گی وہ یہاں دفن ہو جائیں گی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ عامر نے سمجھ لیا کہ لوہا گرم ہے اور اب چوٹ کر سکتا ہے۔ میرا تعلق پاکستانی انٹیلیجنس سے ہے، مجھے دھماکہ خیز مواد بنانے کی خصوصی تربیت دے کر یہاں سکھ بھائیوں کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ میں نے 7 ماہ تک خالستان کمانڈو فورس کے بھائی طوفان سنگھ کے ساتھ گرداسپور میں کام کیا تھا۔ قادیان کے نزدیک جو مقابلہ ہوا تھا جس میں بھائی جی شہید ہو گئے تھے، وہ تمہیں یاد ہے؟ اس نے جوگا سنگھ سے کہا تھا۔ ہاں بالکل یاد ہے، میں بٹالی کا رہنے والا ہوں، طوفان سنگھ شہید کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ جوگا سنگھ نے بڑے اشتیاق اور عقیدت سے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ بس یار جوگا سیاں، تقدیر نے ساتھ نہ دیا، میں شروع ہی سے کہہ رہا تھا کہ بشن سنگھ ٹاؤٹ ہے، لیکن بھائی صاحب نے میری بات نہیں مانی۔ وہ بڑے مہان پرشین عظیم انسان تھے، کسی پر بلا وجہ شک نہیں کرتے تھے اور کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے تھے۔ بڑا سورما تیار۔ آخری وقت پر جب ہم گھیرے میں آئے تھے تو اس نے ایک ہی بات کہی کہ میاں مجھے معاف کر دینا یار، میں نے تیری بات نہ مانی۔ دراصل بشن سنگھ میرا بچپن کا یار تھا، مجھے اس سے غداری کی امید تھی ہی نہیں۔ اب تو نکل جا، میں پولیس کو روکتا ہوں۔ عامر نے خود کو قدرے جذباتی کر لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جوگا سنگھ کی آنکھیں کسی بھی لمحے چھلکنے والی ہیں۔ طوفان سنگھ کی شہادت کا واقعہ اس نے بڑی تفصیل سے اور بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا اور جوگا سنگھ کو بتایا تھا کہ وہ بھائی صاحب کے حکم کی تعمیل میں بھاگا تھا، ورنہ ان کے ساتھ ہی شہید ہو جاتا۔ لیکن قسمت نے یاوری نہ کی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کیونکہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ عامر نے بڑی خوبصورتی سے یہ ساری کہانی سنائی، اسے سنا کر خود کو دل ہی دل میں داد دی کہ اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے۔ اس نے طوفان سنگھ کا نام ضرور سنا تھا، پولیس کے ساتھ اس کے مقابلے کی ساری روداد بھی اسے یاد تھی اور اس نے وہ علاقہ بھی دیکھا تھا جس سے طوفان سنگھ کا تعلق تھا، لیکن یہ بوس سنگھ کون تھا، اس کا علم جوگا سنگھ کو بھی کبھی نہ ہو سکا۔ اس نے عامر کی گفتگو کے خاتمے پر بے اختیار اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میاں، کبھی واحد گرو نے موقع دیا تو تیری سیوا ضرور کریں گے، تو میری قوم کا محسن ہے۔ جوگا سنگھ جذباتی ہو کر اسے القابات سے نوازتا چلا گیا۔ جوگا سیاں، اب تو زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے یار کا بدلہ لوں۔ میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ جب تک طوفان سنگھ کا بدلہ نہیں لوں گا اپنے دیش نہیں جاؤں گا۔ ایک غدار اور اس کے خفیہ ٹھکانوں کا مجھے علم ہے۔ اس نے گرم لوہے پر ایک اور زبردست چوٹ کر دی۔ میاں تو بے فکر ہو جا، اس مرتبہ تو اکیلا نہیں ہوگا، اگر کوئی پیغام وغیرہ باہر بھیجنا ہو تو مجھ پر اعتماد کرنا۔ اس کی بات نامکمل ہی تھی جب مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ جوگا سنگھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مشکدی کو برتن اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ مین گیٹ سے آواز دے کر ایک سپاہی نے بتایا تھا کہ صاحب کا دورہ آنے والا ہے، سب کو ہوشیار باش کر دے، چنگا ڈپٹی کے جانے پر ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر جوگا سنگھ نے اس کا ہاتھ مضبوطی اور محبت سے دبایا اور چلا گیا۔ عامر نے ڈرامے کا پہلا مرحلہ بخیر و خوبی طے ہونے پر خود کو دل ہی دل میں داد دی۔ کچھ عرصہ خالستان نواز سکھوں کے ساتھ گزارنے سے اسے جو تجربہ اور معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ آج کام آ گئی تھی۔ اس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ طوفان سنگھ کو دیکھا تھا، جب وہ اپنے ایک سورس سے امرتسر دربار صاحب میں ملاقات کرنے آیا تھا اور طوفان سنگھ اچانک ہی وہاں گیا تھا۔ دربار صاحب موجود ساری سنگت اس کی طرف متوجہ تھی اور پولیس یا سیکیورٹی کے وہاں پہنچنے تک
اس کے جانثار سکھوں نے اسے اطمینان سے اپنی عبادات مکمل کرنے اور متھا ٹیکنے کے بعد فرار کروا دیا تھا۔ طوفان سنگھ کو سکھ سنگت دیوتا کی طرح پوجتی تھی۔ اس کی بہادری اور عظمت کردار کی داستانیں اس کے دشمن بھی بیان کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بلا شبہ وہ اس علاقے کی پراسرار اور پوتر ہستی بن چکا تھا۔ وہ دیوتاؤں کی طرح اچانک ہی کسی جگہ پرگٹ یعنی ظاہر ہوتا، سکھوں میں خالصتان کا پرچار کرتا اور غائب ہو جاتا۔ اس کے کارنامے سکھوں کو اپنے گروؤں کی یاد دلایا کرتے تھے۔ اس نے درجنوں ہندو مارے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی بے گناہ نہیں تھا۔ وہ یا تو پولیس والے تھے یا پھر پولیس کے لیے کام کرنے والے۔ 3 SP اس کے ہاتھوں لقمہ اجل ہوئے تھے۔ اس کے سر کی بھاری قیمت سرکار نے 10 لاکھ روپے مقرر کی تھی اور اس کے بچپن کے دوست بھوشن سنگھ مذہبی نے اسے مروا ڈالا تھا۔ جن دنوں طوفان سنگھ پولیس مقابلے میں مارا گیا تب عامر آزاد تھا۔ اس نے اخبارات میں بھوشن سنگھ کی غداری کے متعلق کہانیاں پڑھی اور سکھ عوام کے منہ سے سنی تھی، اور آج وہ کہانی ہی اس کی کور سٹوری بن گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ 1-2 مزید ملاقاتوں میں وہ جوگا سنگھ کو اپنی لائن پر لے آئے گا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ کہیں جوگا سنگھ بھی ڈبل کراس تو نہیں، لیکن نادیدہ قوت نے سختی سے اس شک کی تردید کر دی تھی، اور عامر کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی چھٹی حص نے اسے دھوکہ نہیں دیا۔ اس کا دل گواہی دینے لگا تھا کہ وہ جوگا سنگھ کی مدد سے ایک مرتبہ ضرور جیل کی اس کال کوٹری سے باہر نکلے گا۔ اس کے دل و دماغ میں نفرت کی آندیاں چل رہی تھی۔ اسے کچھ بدلے چکانے تھے، کچھ قرض اتارنے تھے، کچھ غداروں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا، اور سب سے بڑھ کر فریدہ کو حاصل کرنا تھا۔ عامر، تم آگ سے کھیلنے جا رہے ہو، اپنا دامن کب تک بچاتے رہو گے؟ اب بھی وقت ہے، واپس لوٹ جاؤ، ورنہ یہ لوگ تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گے۔ لیکن وہ فریدہ کو کبھی نہ بتا پایا کہ اپنی مرضی سے وہ اس آگ کا ایندھن نہیں بنا، وہ تو گزشتہ حالات کا شکار تھا۔ وقت نے جب چاہا اسے کاغذ کے پرزے کی طرح اڑا کر یہاں سے وہاں اور پھر وہاں سے یہاں پہنچا دیا۔ اس کھیل کا آغاز اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، نہ ہی اسے انجام کا علم تھا۔ وہ تو جیسے زبردستی اس کھیل کا حصہ بن گیا تھا۔ صاحبدان، زوردار آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑا۔ ڈپٹی جیلر دورے پر آ رہا ہے، اور یہ اس کے ہرول دستے کی آواز تھی۔ اس جیل کا یہی معمول تھا۔ ہر روز ڈپٹی جیلر ایک خصوصی وقت پر چکی بند احاطے کا دورہ کر کے جیل مینول کے مطابق یہاں جیل ڈسپلن کی خلاف ورزی میں بند قیدیوں کا احوال دریافت کرتا۔ ان کے لیے مناسب سزائیں تجویز کرنا یا پھر انہیں معاف کرنا اس کا کام تھا۔ جیل کا اصول تھا کہ جیسے ہی قیدیوں کے کانوں میں صاحبدان کی آواز پڑے، وہ فوراً اپنے اپنے سیل کی سلاخوں کے پیچھے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ ان کے کارڈ جن پر ان کے جرائم کی تفصیل درج ہو اپنے سامنے رکھیں، ان کے بستر ڈھنگ سے طے کر کے ان کے سامنے رکھے ہوں۔ ڈپٹی جیلر جب چاہتا کسی بھی سیل کا دروازہ کھول کر اس کی تلاشی لینے لگتا۔ ان سیلوں میں نظر بند قیدیوں کو حکم تھا کہ وہ اپنا سر اور نظریں جھکا کر کھڑے ہوں اور براہ راست ڈپٹی صاحب کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہ کریں۔ جیل مینول کے مطابق جیل افسران کے اس دورے کے دوران قیدی ان سے اپنے مسائل بیان کر کے اپنے لیے امداد کی درخواست کر سکتے تھے، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ اس جیل میں جیسے انسان نہیں درندے آباد تھے۔ خصوصاً جیل سٹاف کا تعلق تو نسل انسانی سے نہیں تھا۔ جیسے ہی کوئی قیدی میرا سوال ہے جناب کہہ کر ڈپٹی جیلر کی طرف دیکھتا، اس کی سربراہی میں موجود جیل کا عملہ اور نمبردار فوراً اس کے سیل کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکال لیتے، جس کے بعد وحشیانہ انداز میں اسے مارنے لگتے۔ اس کی چیخ و پکار سے اس کے ہمراہیوں پر دہشت ڈالنا مطلوب ہوتا تھا، جس میں انہیں خاطر خواہ کامیابی بھی ہو جاتی۔ باقی قیدی اگر کسی مسئلے کا شکار بھی ہوتے، سہم کر خاموش ہو جاتے اور کوئی اگلا سوال کرنے کی جرت نہ کرتا۔ اگر کبھی محکمہ ذیل خانہ جات کے اعلیٰ افسران یہاں دورے پر آتے اور قیدی ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرنے کی جرت ڈرتے ڈرتے کر لیتے، تو ان افسران کی جیل سے رخصتی کے بعد ان کی کمبختی آ جاتی۔ انہیں ان کے سیلوں سے نکال کر وحشیانہ انداز میں مار پیٹ کی جاتی اور آئندہ کے لیے باقی قیدیوں کو چیتاونی یعنی وارننگ دے دی جاتی کہ وہ جانوروں کی طرح اپنا سر جھکا کر اور خود کو 15ویں 16ویں صدی کے غلام سمجھ کر صرف احکامات کی اطاعت کریں، اپنے لیے کوئی مطالبہ نہ کریں۔ اگر ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے تو اس پر خاموشی اختیار کریں اور اسے برداشت کرتے رہیں۔ حوالدار مٹو رام اپنی بغل میں ڈنڈا دبائے ڈپٹی کے آگے آگے چل رہا تھا، جس کے بعد ڈپٹی جیلر امرجیت چڈھا اور اس کے پیچھے 2 ڈنڈا بردار سپاہی تھے، جس کے بعد جوگا سنگھ اور 3 مزید نمبردار سر جھکائے چلے آ رہے تھے۔ ڈپٹی جیلر اپنی عادت کے مطابق ہر سیل کے سامنے سے وہاں موجود قیدی پر ایک تائرانہ نگاہ ڈال کر گزر جاتا تھا، لیکن عامر کے سیل کے سامنے وہ رک گیا۔
وہ تو پھر آ گیا یہاں، اس نے عامر کی طرف دیکھ کر کہا۔ مہاراج یہاں کون اپنی مرضی سے آتا ہے، بس جو مصیبت تقدیر میں لکھی ہو وہ برداشت کرنی ہی پڑتی ہے، عامر نے بظاہر بڑی بے بسی سے کہا۔ بڑا بدمعاش ہے جناب، ایک سپاہی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، امرجیت نے اس کی بات ٹوک دی۔ تم کیوں اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ تمہیں علم ہے کس کیس میں آئے ہو؟ اپنی بدن کو سنبھال کر رکھو، نہ جانے ابھی تمہیں کتنا عرصہ جیلوں میں گزرنا ہے، اس طرح تو تم چند ماہ میں ہی ختم ہو جاؤ گے۔ عامر کو کس نے بتایا تھا کہ امرجیت کی ماں مسلمان ہے؟ یہ وہ بدقسمت عورتوں میں سے ایک تھی جو قیام پاکستان کے بعد سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی اور جنہیں پھر بلوائیوں نے اپنی بیویاں بنا لیا تھا۔ امرجیت پر اپنی ماں کی تربیت کا گہرا اثر تھا۔ اس کی ماں اسے اپنے بزرگوں اور مذہب کی باتیں بتایا کرتی تھی اور اس کے لاشعور میں موجود یہ تلخ حقیقت کہ وہ ایک اغوا شدہ مسلمان عورت کا بیٹا ہے جسے زبردستی سکھ دھرم اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، امرجیت کے لیے اب ایک کمپلیکس کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اس کے باپ نے زبردستی اس کی ماں سے شادی نہیں کی، اس کا باپ کوئی بلوائی نہیں تھا۔ اس کی ماں کو اس کے باپ نے بلوائیوں کے ہاتھوں سے بچایا تھا، اس کی جان بچائی تھی اور بہت کوشش کی تھی کہ اس کے عزیزوں تک اسے پہنچا دے۔ بیچاری کی قسمت کہ وہ اپنے اپنوں میں نہ پہنچ سکی اور حالات نے اسے اپنی محسن کی بیوی بنا دیا۔ امرجیت کی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا، چاروں اس ماں کی اولاد تھے۔ اس کا باپ بچپن ہی میں مر گیا تھا، لیکن اس نے مرتے سمے امرجیت سے، جو ان دنوں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، وچن یعنی عہد لیا تھا کہ وہ مرتے دم تک اپنی ماں پر آنچ نہیں آنے دے گا اور اس کے کسی حکم سے انکار نہیں کرے گا۔ امرجیت نے اپنے باپ کو وچن نبھا کر دکھایا۔ اس نے اپنی ماں کی خدمت ایسے جی جان سے کی کہ اسے کبھی اپنی کسی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا کہ اسے انسانوں سے ہمدردی رہتی تھی۔ اکثر وہ بزرگوں کے مزاروں پر جا کر منتیں مانگا کرتا تھا۔ عامر کو اس نے کبھی سزا نہیں دی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اتنے خوبصورت اور جوان مرد کو اپنے ہاتھ سے مارے، لیکن اس جیل کے تمام افسران اور ماتحت عملہ اس جیسا نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے عامر کے ٹخنے پر لگے زخم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ مہاراج بدمعاش بنا ہوا ہے، اس مرتبہ اس کے بجائے مٹو رام نے جواب دیا۔ اس کا جی تو یہی چاہا کہ مٹو رام کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ دے۔ اتنی دیر خاموشی اس کی فطرت کے خلاف تھا، لیکن اس مرتبہ اس نے ضبط کی انتہا کر دی اور مٹو رام کی کسی لاف گزاف کا نوٹس نہیں لیا۔ اس کے اس تبدیل شدہ رویے نے جیل کے باقی ملازمین اور نمبرداروں کو شہ دیا، لیکن انہوں نے اپنے دلوں کو یہی کہہ کر تسلی دی کہ بے شک آخر کب تک جیل برداشت کرے، اس کی تو کوئی ملاقات بھی نہیں آتی تھی، اس لیے جیل کی خوراک پر بدمعاشی نہیں چل سکتی تھی نا۔ ڈنڈا بیڑی اتار کر اسے سنگلی لگا دو۔ امرجیت نے مٹو رام کی بک بک پر توجہ دیے بغیر نمبردار جوگا سنگھ کو حکم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ عامر پر اس کا حکم چلایا گیا۔ مٹو رام ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ ڈپٹی امرجیت کا چکر ختم ہوتے ہی جوگا سنگھ لوہار احاطے سے لوہار کو لے آیا، جس نے عامر کی بیڑی اتار کر سنگلی چڑھا دی۔ 2 روز میں جوگا سنگھ اس کا پکا یار بن گیا تھا۔ عامر کو اس فن پر عبور حاصل تھا۔ اس کے خلاف رپورٹ فائل کرتے ہوئے اس کے سپاہی ماسٹر چور سیسا نے لکھا تھا کہ یہ شخص اپنی چرب زبانی سے وہ کام کر سکتا ہے جس کا عام طور پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ دوران قید بھی اس کی کافی نگرانی کی جائے۔ یہ بھی ممکن ہے عامر جیل کے کسی بھی رکن کو برگلا کر اپنا الو سیدھا کر لے۔ اس نے دبی الفاظ میں اسے گولی مار کر پار کر دینے کی تجویز بھی دی تھی، لیکن بریگیڈیئر بچن نے نہیں مانی تھی۔ اس کا سوچنا تھا کہ اسے رہا کروانے کے لیے باہر سے ضرور کوئی کوشش ہوگی اور غیر ممکن ہے کہ اس طرح انہیں کوئی اور کلو مل جائے، کیونکہ عامر کو 3 ماہ تک زیر تفتیش رکھنے کے بعد بھی وہ اسی شک میں مبتلا تھا کہ اس نے ابھی تک بہت کچھ چھپایا ہوا ہے، اور یہ تھا بھی سچ۔ عامر نے انہیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے بہت سے حساب خود ہی چکانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے یہ سارے حساب کیسے بے باک کر سکتا تھا؟ یہی فکر تھی کہ اس کی جان کو آ رہی تھی۔ یوں تو ایک سیدھا سا راستہ بھی موجود تھا کہ وہ را کو اعتماد میں لینے کے لیے کسی کے خلاف ثبوت کے ساتھ ایسی کہانی پیش کر دیتا کہ پھر وہ ساری زندگی اس کے ساتھ ہی ان سلاخوں کے پیچھے ایڑیاں رگڑتا مر جاتا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنی قوت ارادی پر اعتماد تھا کہ ایک روز ضرور وہ اپنی زور ہمت پر ان سلاخوں سے باہر ہوگا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا لیا تھا کہ وہ دشمن کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور قسمت اگر جاگی، اگر اسے کشمیر لے گئی تو اپنے گناہوں کا کفارہ ضرور ادا کرے گا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا جب جوگا سنگھ نے نہلائی کے لیے چکیوں کے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ سپاہی مکھن سنگھ اس کے ساتھ تھا۔ کیا حال ہے میاں؟
مکھن سنگھ نے جو اس سے قدر ہمدردی رکھتا تھا پوچھا۔ چڑھی کلا بابا جی، عامر نے معمول کے مطابق قدر بلند آواز میں کہا۔ بڑا سورما ہے یہ، مکھن سنگھ نے نمبردار جوگا سنگھ سے کہا۔ سچ بچن گیانی جی، ایسا جوان میں نے نہیں دیکھا۔ جوگا سنگھ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یار اس کی کوئی سیوا کر دیا کر، مرد آدمی ہے، مہاراج خوش ہوں گے، مکھن سنگھ نے چلتے چلتے کہا۔ گیانی جی ڈر لگتا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، میں نے تو ڈر کے مارے کبھی اس بیچارے کو چائے تک نہیں پلائی۔ جوگا سنگھ نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ وہ سردار کیا بات کرتا ہے یار تو، مٹو رام کی ماں، اس نے مٹو رام حوالدار کو خواہ گالی دے دی۔ گیانی جی اب تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ بھکتی والے بندے ہیں، کل کلا اس کے کسی چمچے کی ڈیوٹی لگ گئی تو وہ میاں عامر سے ہمدردی کے جرم میں مجھے بھی چکی بند نہ کروا دے، میں نے تو ابھی 7 سال قید کاٹنی ہے۔ بابا جی مہاراج، اس نے پھر بابا مکھن کو کریدا۔ وہ ذیلدار تو فکر نہ کر، تو کوئی ایسے گئے گزرے کی اولاد نہیں جو سالہ تیری مخبری کرے گا، خود سوچ سمجھ کر ہی کرے گا۔ دھنیہ واد بابا جی، اگر آپ مجھے کسی قابل سمجھتے ہیں تو، جوگا سنگھ نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ جا یار ذرا چنگی جئی چاہ بنا، میاں کے ساتھ ہی پیتے ہیں بیٹھ کر، میں دیکھتا ہوں کون سالا ہمیں روکے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عامر کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ جوگا سنگھ کے ساتھ سپاہی مکھن سنگھ کی ہمدردی کو عامر نے تائید عیش دی جانا، اور اسے یقین ہونے لگا کہ قدرت کو اس کی حالت پر رحم آ رہا ہے اور اس کی رہائی کا راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ اس روز اس نے چرب زبانی اور پنجابی لوگ داستانے گا کر دونوں کا دل موہ لیا۔ جب تک مکھن سنگھ احاطے میں موجود رہا، اس نے عامر کو چکی بند نہیں کیا۔ اس کا یہ رویہ خود عامر کے لیے بھی ناقابل فہم ہو رہا تھا۔ بابا مکھن سنگھ کی ڈیوٹی ابھی 1 ہفتہ اور چلنی تھی، اور عامر چاہتا تھا کہ اس کی ہمدردیاں جوگا سنگھ کی مدد سے اپنے حق میں استعمال کرے۔ گنتی بند ہونے پر جوگا سنگھ معمول کے مطابق اس کے سیل کے نزدیک زمین پر بیٹھ کر اس سے گپ شپ کرنے لگتا۔ دونوں اکثر اسی طرح رات دیر گئے تک تاش کھیلتے رہتے تھے۔ اس روز اچانک ہی عامر نے اپنا آخری داؤ بھی استعمال کر لیا۔ جوگا سیاں، اگر تو چاہے تو ادھر رابطہ کروا دوں، اس نے اچانک جوگا سنگھ کی آنکھوں میں جھونک کر کہا۔ ایک لمحے کے لیے جوگا سنگھ کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ عامر نے اندازہ لگا لیا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ کس سے؟ جوگا سنگھ نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ کمانڈو فورس کے جرنیل گروجنٹ سنگھ سے، اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ عامر نے یہاں 4-5 دن جوگا سنگھ کے ساتھ گزار کر اس بات کا اندازہ تو کر ہی لیا تھا کہ جس علاقے سے اس کا تعلق ہے وہاں کے لوگوں کی ہمدردیاں زیادہ تر کمانڈو فورس کے ساتھ ہیں، اور جس گورجنٹ سنگھ کا اس نے نام لیا تھا وہ بھی اسی تحصیل کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ خالصتان کے حصول کے لیے یوں تو سکھوں کے کئی گروپ سرگرمی عمل تھے، لیکن کمانڈو فورس، لبریشن فورس اور ببر خالصہ کا نام زیادہ اخبارات میں آتا تھا۔ یار میاں ساری زندگی تیرا احسان مند رہوں گا۔ جوگا سنگھ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ جوگا سیاں، ایک مرتبہ ہم دونوں اکٹھے یہاں سے نکل جائیں، میرا وعدہ رہا کہ ادھر سے جو سامان تمہیں چاہیے وہ ملے گا۔ راکٹ لانچر، LMG، میں کلاشنکوف کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور تمہیں ایسے لڑکے ملیں گے کہ اس ضلع میں تمہاری داغ بیٹھ جائے گی۔ جوگا سیاں یاد رکھنا، اگلے 2 سال کے اندر خالصتان آزاد دیش بن جائے گا۔ اگر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن سکتا ہے تو مشرقی پنجاب خالصتان کیسے نہیں بنے گا؟ ادھر آرمی تمہاری مدد کے لیے بالکل تیار ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا، تمہارے جو بھی جوان ادھر رہتے ہیں بادشاہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جرنیلوں والی زندگی۔ اس نے جھوٹ کا توڑ مارا تھا۔ بھارتی اخبارات میں خبریں پڑھ کر کہ خالصتان نواز سکھوں نے سرحد پار پاکستان میں پناہ لے رکھی ہے اور پاکستانی حکومت ان کی مکمل پشت پناہی کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پنجاب کے سکھ یہی سمجھتے تھے کہ پاکستانی ان کی پشتیبان ہیں۔ حوالدار جوگا سنگھ نے تو اپنی فوج کی نوکری کے دوران ہی ایسی بے شمار افواہیں سنی تھیں۔ ان کے ہندو آفیسر دن رات انہیں الزامات کی تکرار تو ان کے سامنے کرتے ہی رہتے تھے، جس کے بعد وہ بیچارہ بھی اس خوش فہمی کا شکار ہونے لگا تھا کہ واقعی یہ ساری تحریک پاکستان کی مدد سے چل رہی ہے۔ عامر نے اسے اس بات کا یقین پہلے ہی دلا دیا تھا کہ وہ پاکستانی انٹیلیجنس کا بڑا اہم آفیسر ہے اور سکھ تحریک کو منظم کرنے کے لیے ہی اسے یہاں بھیجا گیا ہے۔ جوگا سنگھ جانتا تھا کہ انٹیلیجنس والے یہی کچھ کیا کرتے ہیں، خود اس نے بنگلہ دیش میں یہی کچھ کیا تھا۔ اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ ایک روز خالصتان بھی ضرور آزاد ہو جائے گا، جس طرح مشرقی پاکستان آزاد ہوا تھا۔ کیوں نہ وہ بھی اس آزادی کی لوٹ مار میں حصہ دار بننے کے لیے اپنا نام لکھوا دے، اس نے سوچا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر میجر جوشی، جب تک وہ اسے قتل نہ کرے اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے میاں، اس نے عامر کی بات پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔
عامر نے سلاخوں سے اپنا ہاتھ باہر نکال کر گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ جیل کے چکر سے رپورٹ مانگنے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ نمبردار جوگا سنگھ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر باہر آ گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔